میں ہم ان کو اور ان کے خاص متعلقین کو بچا لیں گے بجز ان کی بیوی کی کہ وہ عذاب میں رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ ایک گفتگو تو ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی اور پھر وہاں سے فارغ ہو کر جب ہمارے وہاں فرشتے آئے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو لوط علیہ السلام نے ان کے آنے کی وجہ سے مغموم ہو گئے۔ یہ فرشتے انسان کے شکل میں لوط علیہ السلام کے پاس آ گئے تو لوط علیہ السلام ڈر گئے، ابھی یہ میرا قوم بڑی ظالم لوگ ہیں، ان کے سامنے کوئی غلط کام کرنا بیٹے، میری عزت کی آبرو رکھے یا اللہ کر کے انہوں نے اللہ سے دعا مانگنا شروع کرے، دل میں ڈر گئے اور ان کے سبب تنگ دل ہوئے۔ اور فرشتوں نے جب یہ حال دیکھا تو فرشتے کہنے لگے آپ کسی بات کا اندیشہ نہ کرو، آپ بالکل ڈرو مت اور نہ مغموم ہو، نہ غم میں پڑو، ہم آپ کو اور آپ کے خاص متعلقوں کو بچا لیں گے۔ دیکھو یہ ہم اللہ کے طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، ہم آپ کو لوط علیہ السلام کو آپ کے ساتھ جو ایمان لائے ان کو ہم بچا لیں گے، جو حکم اللہ کا ہوگا ہو کر رہے گا۔ یہ طریقے سے ان کو تسلی دی لوط علیہ السلام کو بجز آپ کی بیوی کی کہ وہ عذاب میں رہ جانے والوں میں سے ہوگی، اور آپ قوم میں متعلقین سے بچا کر اور آپ کو متعلقین اسے بچا کر ہم اس بستی کے باقی باشندوں پر ایک آسمان عذاب ان کا بدکردگی کے سزا میں نازل کرنے والے۔ یہ فرشتے کیا بولے؟ جو لوط علیہ السلام پر جو ایمان لائے ان کو ہم بچا لیں گے، باقیوں کو اللہ کے حکم سے جو عذاب آنا تھا ان کے پر عذاب لا کے ان کو ہلاک کریں گے۔ اور ہم نے اس بستی کے کچھ ظاہری نشانیاں اب تک رہنے دیے، ابھی بھی ملک شام کے طرف جائیں گے تو لوط علیہ السلام کے بستیاں جو الٹی ہوئی بستیاں ابھی بھی نظر آ رہی ہوں گے۔ یہ جو مکہ و سعودی کے لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان لوط علیہ السلام کا قصے میں عبرت حاصل کرنا چاہیے، لیکن پھر بھی سعودی میں بھی ہو، عرب کنٹری میں بھی ہو، یہودی بھی ہے، نصرانی بھی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ضد لگا کے بیٹھے ہیں، یہ ضد لگا کے اپنے بن ایک راہ تجویز کر دیے، لیکن ایک ہی راہ ہے، وہی توحید ہے، اس بات کو بھول گئے۔ رہنے دیجیے۔ اور ان لوگوں کے عبرت کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ، اور ہم نے اس بستی کے کچھ ظاہری نشانیاں اب تک رہنے دیے ہیں، ان لوگوں کی عبرت کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، جو عقل سے کام لیتے ہیں، ان کے لیے عبرت کے لیے یہ بستیاں رکھ دیا۔ اور مدینہ والوں کے پاس ہم نے ان کے برداری کے بھائی شعیب علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا، اور اللہ تعالیٰ نے مدینہ والوں کی طرف شعیب علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ دیکھو یہاں پر نوح علیہ السلام کا قصہ ہو گیا، ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہو گیا، لوط علیہ السلام کا قصہ ہو گیا، اس کے بعد میں شعیب علیہ السلام کا قصہ آتا ہے۔ دیکھو بہت سے یعنی قرآن میں 25 پیغمبروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، وہاں تھوڑا کر کے پیغمبروں کے بارے میں تازہ تازہ ہمارا دل دماغ کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ جس پر اللہ راضی ہے ہم اس پر راضی ہونا چاہیے۔ اور بھی جتنے بھی بہت سے پیغمبر دنیا میں آئے، بہت سی کتابیں نازل ہوئے، چندے پیغمبروں کے بارے میں ہم کو اللہ نے قرآن کے ذریعے ہم کو علم عطا فرمایا، اسی پر ہم راضی ہونا چاہیے۔ اور اس لیے قرآن کو اللہ تعالیٰ نے بولتے ہیں یسر القرآن ذکر فہل من مدثر، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا تاکہ تم سمجھو۔ یعنی اس کے بعد میں شعیب علیہ السلام کو پیغمبر بجا کر مدینہ والوں کی طرف بھیجا، تو انہوں نے فرمایا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو، یعنی